براہ راست یہ چلیں، اس وقت ترجمان صدر حکومت مرتضیٰ وہاب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پریشر تھا، ایک طرف عوام کا پریشر تھا، تو حکومت نے بندشوں کے اوپر نرمی کی، اس ہدایت کے ساتھ، اس تاکید کے ساتھ کہ شہری ایس او پیز کا خیال رکھیں گے، ایس او پیز کو فالو کریں گے، تاکہ کرونا وائرس کے کیسز میں شدت نہ آ پائے۔ بدقسمتی کے ساتھ وہ ایس او پیز اس طریقے سے فالو نہیں ہوئے، نہ لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ ایس او پیز کو فالو کیا، نہ اس طریقے سے ویکسینیٹ کرایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 10-12 روز کے اندر پازیٹیوٹی ریشو جو ہے 23% تک پہنچ گیا ہے۔ اور اب عید الاضحیٰ سر پر ہے، لوگ قربانی بھی کریں گے، ان کی تقاریب بھی ہوں گی۔ بڑی ڈینجرس، الارمنگ، تشویشناک سچویشن ہے۔ میں ایک بار پھر شہریوں کے اپنے مفاد میں، ان کی اپنی بہتری کے لیے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را ایس او پیز کو وائلیٹ نہ کرے، خدا را حکومت کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کو فالو کریں۔ حکومت نہیں چاہتی کہ وہ سختیاں کی جائیں، وہ بندشیں واپس لگائی جائیں، کیونکہ جب ہم سختی کرتے ہیں، بندشیں لگاتے ہیں، تو کبھی پی ٹی آئی کچھ کہتی ہے، کبھی ایم کیو ایم کچھ کہتی ہے، کبھی کوئی ڈاکٹرز کے بارے میں نہیں سوچتا، کبھی کوئی ہیلتھ ورکرز کے بارے میں نہیں سوچتا، ہسپتالوں کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اس وقت جو یہ پازیٹیوٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ بڑے پیمانے پر بیمار ہو رہے ہیں، ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں، ہسپتال میں ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں، پھر سچویشن خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہری چاہتے ہیں کہ حکومت سختیاں نہ کرے، حکومت بندشیں نہ لگائے، تو میں شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں، اگین غیر ضروری طور پر نہ نکلیں، ماسک ضروری طور پر پہنیں، ویکسینیٹ کرائیں، ویکسین وافر مقدار میں اویلیبل ہے، ویکسینیٹ کرائیں، تاکہ ہمیں سخت فیصلے نہ کرنا پڑے۔ لیکن میں شہریوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سچویشن آج 19 جولائی کو خطرناک ہے، تشویشناک ہے، اور اگر اگلے چند روز میں ہم نے اپنے آپ کو پابند نہیں کیا ایس او پیز فالو کرنے کو، تو یہ نمبر اور خطرناک ہو سکتے ہیں، اور خطرناک ہوئے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی تو اس کا نقصان بھی ہم شہریوں کو ہوگا۔ تب کوئی ایم کیو ایم پی ٹی آئی نہیں آئے گی بیچ میں، پھر وہی لوگ سندھ حکومت کے اوپر الزام لگائیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بلا تفریق، غیر سیاسی طور پر ہم سب کو انسانیت کے ناطے کرونا وائرس کے خطرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی حکومت کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، ایس او پیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، سماجی فاصلہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ماسک پہننے کی ضرورت ہے، خدا را۔ اور میں اگین لوگوں کو کہوں گا پلیز اگر ماسک پہنیں تو ٹھوری پر نہ پہنیں، ہاتھ میں نہ پہنیں، اپنی ناک اور منہ کو کور کریں تاکہ وہ صحیح طریقے سے کرونا وائرس کی وبا سے بچ سکیں۔ کراچی کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے چونکہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، عید خوشیوں کا دن ہوتا ہے، عوام بھی عید کے روز، عید کے دنوں میں خوشخبری کی طلبگار رہتی ہے، بٹ بدقسمتی کے ساتھ 25 جولائی 2018 کو جو غلطی اس ملک کے ساتھ ہوئی، اس عوام کے ساتھ ہوئی، اس کا خمیازہ آج بھی پاکستان کی 22 کروڑ عوام بھگت رہی ہے۔ اس طرح کی تہوار جب آتے ہیں، اس طرح کے دن جب آتے ہیں، تو حکومت عوام کو ریلیف پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی جو کہتی ہے نہیں، 365 دن ہم آپ کو ریلیف نہیں دیں گے۔ کبھی ہوتا ہے نا عید پہ، عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ، رمضان میں آپ تھوڑی ریلیف دے دیتے ہیں، 25 دسمبر کو قائد اعظم کے نام پہ تھوڑی سی ریلیف دے دیتے ہیں،
انہوں نے تہیہ کیا ہے نہیں 365 دن پورے 12 مہینے پورے خان کسی کو ریلیف نہیں دے گا، لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے. عید سر پہ ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے. حکومتی ترجمان کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ بھائی خان نے پاکستان کی معیشت کو کھڑا کر دیا ہے. لیکن جب عوام کو ریلیف دینے کا وقت آتا ہے تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 6 روپے سے اوپر اضافہ کر دیا جائے، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے، مٹی کی تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے، ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے. سی این جی تو بیچارے سندھ والوں کو تو ملتی نہیں ہے. بجلی مجھے پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ بدین میں شاید 36 گھنٹے سے بجلی نہیں ہے. کیا کر رہی ہے ہیسکو سیپکو سمجھ نہیں آتا، کیا پرفارمنس ہے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتا. لیکن ہاں ٹویٹر پہ یہ لوگ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے. کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا. ہاں کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا. وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں خان ہے کہاں. وہ 25 جولائی سے پہلے والا خان کہاں ہے جس نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، قرضہ نہیں لوں گا، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر. وہ مراد سعید کہتے 200 ارب ڈالر آئے گا. وہ ڈھونڈ رہے ہیں لوگ. آپ ہنس رہے ہیں، میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں یار. وہ ایم کیو ایم والے ہنسنے کی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ذرا سی ہماری دور میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا، حکومت چھوڑ کے چلے آتے تھے. ابھی تیل کی قیمتوں میں موازنہ کریں 2018 سے آج کا، جو انٹرنیشنل پرائسز تھیں اس وقت اور آج، اور اس وقت کیا ریٹ تھے. لیکن اس وقت چونکہ ان کے مقاصد کچھ اور تھے تو حکومت چھوڑ کے چلے جاتے تھے، یا کم از کم دھمکی دے دیتے تھے حکومت چھوڑنے کی. گورنر صاحب کو گھر بھیج دیا جاتا تھا. ابھی کوئی کچھ نہیں. سینسس کے اوپر ان کی بات یہ کہتے نہیں سنی گئی، حالانکہ یہ لوگ تو پارٹ اینڈ پارسل تھے، کمیٹی کے رکن تھے. بٹ چلیں آپ کی بات مان لیتا ہوں، سینسس پہ آپ کی بات نہیں سنی گی تو حکومت چھوڑنے کی کوئی بات کی آپ نے؟ کراچی کو ترقیاتی پیکج کے حوالے سے ریلیف نہیں دی گئی، پی ایس ڈی پی میں اگنور کیا گیا. ایک سندھ کا صنعت کار گیس کی بندش کے اوپر سراپا احتجاج ہے، شور مچا رہا ہے، رو رہا ہے. ایک بار آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے کہ اگر آپ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، کوٹری کے انڈسٹری کو گیس پرووائڈ نہیں کریں گے؟ نہیں. ہم یہ بات کرتے تو کہتے ہیں کہ یار وہ بھادر آباد میں لوگ ہنستے ہیں. ہم یہ بات کر لیں عوام کی بات کریں تو کہتے ہیں بھادر آباد میں لوگ ہنستے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی بات. یہ تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک چیز جس کا تعلق آپ سے ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا. عام آدمی جو چیز استعمال کرتا ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. آج ابھی ہم گئے تھے پاکستان کے سابق صدر ممنون حسین صاحب کے یہاں دعا کے لیے، تو راستے میں یوٹیلیٹی سٹور آتا ہے بات آئلینڈ کا. یوٹیلیٹی سٹور کے دروازے بند تھے، کھلا ہوا تھا لیکن دروازے بند تھے، اور یوٹیلیٹی سٹور کے باہر درجنوں خواتین اپنے بچوں کے ساتھ باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. درجنوں. میں آپ کے کیمرے کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ دوستوں کو کہ بات آئلینڈ پہ جو یوٹیلیٹی سٹور ہے اس کے باہر چلے جائیے. آپ کا کیمرہ دکھائے گا ان ظالم حکمرانوں کو، ان جابر حکمرانوں کو کہ کس طریقے سے آپ غریب آدمی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آج خبر آئی ہے کہ چینی کی قیمتوں میں 17 روپے کلو اضافہ کیا گیا ہے. 17 روپے، 17 روپیز. عید سے 2 روز 3 روز خبر. آٹے کی قیمتوں میں 150 روپے، 20 کلو کا جو تھیلا ہے اس میں 150 روپے.
اضافہ کیا گیا ہے، گھی کے 1 کلو کے پیکٹ میں 90 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ ہے آپ کی کارکردگی وزیر اعظم صاحب۔ کیا میں حق بجانب ہوں پوچھنے کو کہ کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا؟ غریب آدمی یہی کہہ رہا ہے، ہاں یار خان آیا ہے، کب جائے گا؟ لوگوں کی تکلیف، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، چشمہ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں سب کے سب، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، لوگ کیا بتاتے ہیں ان کو۔ غریب آدمی کا اس وقت حال، جو اس کو پریشانیاں لاحق ہیں، وزیر اعظم صاحب اگر آپ کہتے ہیں پاکستان کی معیشت مضبوط ہو گئی ہے تو کیوں یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر تالے لگ گئے ہیں؟ کیوں خواتین فٹ پاتھ پر بیٹھنے پر مجبور ہیں؟ اگر معیشت اتنی ٹھیک ہے تو تیل کی، پیٹرول کی، ڈیزل کی، مٹی کے تیل کی، کیروسین کی قیمتوں میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیوں آٹا، دال، چینی، گھی مہنگا کیا جا رہا ہے؟ کیا غریب آدمی بقرعید کے دن میٹھا بھی نہ کھائے؟ لیکن نہیں، احساس بالکل وزیر اعظم کو یا ان کی حکومت کو اس حوالے سے نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ 25 جولائی کو سلیکشن نہیں الیکشن ہوگا، اور انشاءاللہ الیکشن ہوا تو جیت تیر کی ہوگی، جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ میں کراچی کے حوالے سے یہ آپ کو بتانا چاہوں کہ کراچی میں 7 ضلع ہیں۔ ماضی میں جو سالڈ ویسٹ کا کراچی شہر میں ایک مسئلہ تھا، اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ تھی کہ پورے شہر کے اندر ایک یونیفارم سسٹم نہیں تھا۔ کورنگی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل، ان دونوں ضلعوں کے اندر ان کی ضلعی انتظامیہ کام کر رہی تھی، یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو چیئرمین تھے وہ کام کر رہے تھے، اور ان 2 ضلعوں کے اندر سب سے زیادہ کچرے کا پرابلم تھا، سالڈ ویسٹ کا پرابلم تھا۔ تو اب الحمدللہ اچھی خبر یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ کورنگی دونوں کے اندر سالڈ ویسٹ کا آج اگریمنٹ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اگست کے مڈ میں 15 سے 20 اگست کے درمیان انشاءاللہ ان دونوں ضلعوں کے اندر سالڈ ویسٹ کام کرنا شروع کر دے گا۔ اسپینش کمپنی فورن انویسٹمنٹ لے کے آ رہی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے، اور چائنیز کمپنی ہے جو کہ ڈسٹرکٹ کورنگی کے لیے فورن انویسٹمنٹ لے کے آ رہی ہے۔ انشاءاللہ بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک یونیفارم سسٹم سارے شہر کے اندر ہوگا، جس کا فائدہ میں سمجھتا ہوں ہر کراچی والے کو ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ کراچی کے 7 ضلع تو سالڈ ویسٹ کے پاس ہیں، لیکن ابھی کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر کچرا کنٹونمنٹ ایریاز خود اٹھاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس چیز کو بھی بہتر کوآرڈینیشن کے ساتھ ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کہیں پر بھی آپ کو کچرا نظر نہ آئے اور بہترین طریقے سے ان کو اٹھایا جا سکے۔ تو انشاءاللہ پہلے ڈسٹرکٹ ایسٹ ہو، ساؤتھ ہو، ملیر ہو، یہاں بہتری کی گئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس بہتری کی وجہ سے ان باقی ڈسٹرکٹ کے اندر بھی ہم تمام لوگوں کو آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ہفتے کے روز سندھ حکومت نے ایک بہت بڑا فیصلہ ایک عام آدمی کے حوالے سے کیا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس سے ایک عام آدمی کو، غریب آدمی کو تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ وہ سسٹم جو ہے وہ الزام پر مبنی تھا، جرم ثابت کرنے پر مبنی نہیں تھا۔ وہ الزام پر مبنی تھا لیکن شواہد پر مبنی نہیں تھا۔ جہاں ایف آئی آر میں نام کسی شخص کا آیا، اس کو فوری طور پر اریسٹ کرنے کے اختیارات پولیس کے پاس ہوتے تھے، گو کہ الزام کتنا بے بنیاد کیوں نہ ہو، غلط کتنا ہو یا جھوٹا کتنا ہو۔ سندھ حکومت نے اس معاملے کو ریفارم کرنے کا فیصلہ کیا، اور میں نے آپ کو بار بار کہا کہ پولیس، خاص طور پہ سندھ حکومت پولیس ریفارمز، جیل ریفارمز کے اوپر بڑا کام کر رہی ہے، نئی قانون سازی کی گئی، تو اسی پروسیس